20 से 25 किलोमीटर सफर है व्हील चेयर के जरिए तय किया। एमए करने के बाद कैसे गुजर रहे हैं दिन? बस यही है कि खुद को खत्म कर ले सर। जब 30 साल का सर नौजवान ये सोच रहा है कि खुद से नफरत होने लगती है, ज़मीर अंदर से मलामत करता है कि इसलिए पैदा हुए हैं, लेकिन उम्मीद नहीं होती सर, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा हो। अपनी हालत को देखते हैं तो सर वो रोना आ जाता है कि अगर ठीक होते तो शायद दिहाड़ी पे चले जाते। तो वालदा फिर बड़ी डिसहार्ट होती हैं। 16 साल मैंने अपनी तालीम को मुकम्मल किया है। अब आगे सीएम साहिबा से यही अपील है कि मेरे लिए कुछ ऐसा इक़दामात किए जाएं जो आगे भी मेरी लाइफ अच्छी गुजरे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद महमूद और आप देख रहे हैं असद महमूद स्पीक्स। तो आज मेरे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो स्पेशल पर्सन है, जो कि डिसेबल पर्सन है, मगर उन्होंने अपने हालात से लड़ने के लिए तालीम का सहारा लिया। उन्होंने एमए इस्लामियात किया। नाजरीन, तकरीबन इनके घर से कॉलेज का सफर जो है 20 से 25 किलोमीटर सफर है और ये सफर उन्होंने व्हील चेयर के जरिए तय किया। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर एक थी इनके पास जिस पे आके ये अपने कॉलेज आते थे खुद और आगे भी कोशिश करते, मगर इनकी जिंदगी में मायूसियों के अंधेरे तब आए जब इनको आगे रास्ता बंद नजर आया। इन्होंने एमए तो कर लिया, मगर कितनों ने हाथ पकड़ा, आज किस हालत में ये जिंदगी गुजार रहे हैं। हम आपको जाहिद मुख्तार से मिलवाएंगे, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और उनसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है जिंदगी में। तो आप बताएं जाहिद साहब, कैसी गुजर रही है जिंदगी? तालीम का हासिल करने का ख्याल आपको कैसे आया? क्या करना चाहते थे आप? बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो देखें, सोचने की बात यह है कि कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तालीम हासिल कर सकूंगा। तो सबसे पहले मेरी वालदा ने यही कहा कि हम इसे ना तालीम दिलवाएंगे। तो 2003 से सर मेरा तालीमी कैरियर स्टार्ट हुआ। तो वालदा मुझे उठा के लेके जाती थी और उठा के ले कर आती थी। तकरीबन 3 साल में मेरी वालदा ने मुझे उठाकर लेके आती जाती रही। फिर ऐसा मोड़ आया सर, मेरी वालदा के ऑपरेट हो गया, तो फिर जिसकी वजह से मेरी तालीम जो है फिर रुकने लगी। तो लेकिन उस अदारे की जो मैडम आसफा थी, तो जब मैडम को ये पता चला कि ये बच्चा क्यों नहीं आ रहा, तो फिर उसने आके हमारे घर में वो जांच पड़ताल की, तो पता चला कि ये मसला है। फिर उसी मैडम ने मुझे व्हील चेयर लेकर दी, जिसे मैनुअल व्हील चेयर कहते हैं। फिर मुझे मेरे भाई ने लेके आना जाना था पीछे से धक्का लगाकर। फिर जब मैंने 2008 में 5th पास की, तो फिर मेरे लिए मुश्किल बना, क्योंकि वो स्कूल जो था वो गर्ल्स का था, गर्ल्स बॉयज इकट्ठे होते थे प्राइमरी तक। फिर वो अलहदा हो गए, तो फिर मेरे लिए मसला बना था कि अब मैंने आगे भी पढ़ना है। फिर उसी अदारे के जो सरबराह थे मिस्टर अतीक साहब, फिर वो मेरे घर आए कि बेटा आप देखें, आपने 5वीं जमात पास कर लिया और आगे हम आपको एक ऐसे स्कूल में दाखिला देने जा रहे हैं जहाँ पे गर्ल्स हैं, तो क्या आप एडजस्टमेंट कर लेंगे? मैंने कहा सर मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी कभी भी। आप मुझे ये बताएं, कभी ऐसा भी वक्त आया कि आपको लगा कि आप तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे? सर जी, मैट्रिक में सर मुझे ना बेहद मायूसी हो गई। किस वजह से? कि अब देखें, मैट्रिक भी मैंने उसी स्कूल से की पास। फिर अब जो आला तालीम थी वो शहर में हासिल होनी थी, कॉलेजेस में, तो क्योंकि हमारे गांव में कॉलेज का वो नहीं था आने जाने का कोई सिस्टम। फिर अल्लाह का ये करना हुआ कि उसी अदारे के जो मिस्टर अतीक साहब थे, उन्होंने सोचा इसे हम आला तालीम के लिए बहावलपुर भेजते हैं। फिर 2013 में सर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज, डिग्री कॉलेज बहावलपुर, स्पेशल एजुकेशन का अदारा था, वहाँ के प्रिंसिपल ताहिर साहब थे, उनसे बात की। तो काफी लोगों ने कहा कि आपके हालात इतने ठीक नहीं है, कैसे भेजेंगे आप? इसका आना जाना फिर रहेगा, कौन लेकर जाएगा, वहाँ पे सर्वाइव कैसे करेगा? वालिदैन ने ये नहीं सोचा कि मुश्किलात आएंगी, ये है। फिर मुझसे भी पूछा कि आप जाना चाहते हैं इस हालत में? मैंने कहा चलो ठीक है, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो मुश्किलात तो आनी। इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के बाद कैसे सफर रहा? सर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसा लगने लगा कि जैसे तरक्की की राहें अब खुलने लगी हैं। सर तरक्की तो की। वो कितना सफर था आपका? वो सर मुझे 1 घंटा लग जाता था। 1 घंटा? हाँ जी सर। तो 1 घंटा तय हो जाता था? हाँ जी बिल्कुल सर। कितना साल आपने वो सफर किया? मैंने सर तकरीबन 6 साल किया सर। 6 साल? हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर। कि जाहिद साहब, अभी एमए तो हो गया आपका, हाँ जी आगे क्या आपको नजर आता है? क्या कुछ ऐसा है आपको नजर आता है कि यार मैं एक ऐसे ट्रैक पे हूँ कि मैं चल के कहीं पहुंच सकता हूँ, या बिल्कुल नाउमीदी के अंधेरे हैं? वैसे तो सर अब रास्ते जो है वो बंद नजर आ रहे हैं सर।
بے شک میرے پاس الیکٹرک ویل چیئر بھی ہے، لیکن سر کوئی راستہ نہیں اب نظر آ رہا، تو بند ہونے جا رہے ہیں۔ کئی دفعہ ڈی سی صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، وہ واحد ادارہ مجھے امید کی کرن وہ وہیں سے نظر آ رہی ہے۔ کیسی جاب آپ کر سکتے ہیں؟ سر کوئی بیٹھنے کے لیے ہو جائے، کمپیوٹر کورس میں نے کیا ہوا ہے، کمپیوٹر آپریٹر بھی کر سکتا ہوں، کوئی کال سینٹر پہ کمپلینٹ بھی سن سکتا ہوں، کوئی رائٹنگ بھی وہ ہو جائے کر سکتا ہوں۔ تو کمپیوٹر پہ آپ کیا کیا کر لیتے ہیں؟ کمپیوٹر پہ میں ایم ایس ورڈ، پاور پوائنٹ اور ایکسل یہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اسکول میں اگر مجھے کوئی وہ مل جائے ٹیچنگ کی جاب، وہ بھی میں کر سکتا ہوں۔ اچھا، ہاں جی، کوئی پرائیویٹ ہو؟ ہاں جی، کوئی پرائیویٹ ہی ہو جائے۔ تو کتنا ایک بجٹ ہو کہ آپ اس میں اپنا آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں کمفرٹیبل ہوں؟ سر بجٹ کا اب اندازہ لگا لیں کہ آج کے دور میں تو سر اگر 50,000 بھی لگا لیں تو کم ہے، لیکن میرے لیے سر 30 تک 25,000 تک انف ہے کیا؟ اسٹارٹ اتنا ہونا چاہیے۔ ہاں جی، ہاں جی، اسٹارٹنگ میری اتنی 30,000 تک ہو جائے۔ گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ اگر میری آواز سن رہے ہیں لوگ، تو 16 سال میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا ہے، یہ میری اپنی کوشش تھی، کیونکہ یہ میرا بنیادی فرض تھا۔ اب میں نے اپنی کوشش جاری کی ہے، اب آگے سی ایم صاحبہ سے یہی اپیل ہے کہ میرے لیے کچھ ایسا اقدامات کیے جائیں جو پیچھے لائف گزر سکی ہے اچھی، آگے بھی میری لائف اچھی گزرے۔ میری یہی اپیل ہے میڈم سی ایم صاحبہ سے، کچھ کریں۔ اچھا زاہد، گھر میں کیا روٹین ہے آپ کی؟ اب ایم اے کرنے کے بعد کیسے گزر رہے ہیں دن؟ سر روٹین تو کچھ خاص نہیں ہے، صبح اٹھتے ہیں، وہ ناشتہ وغیرہ کر کے اگر کوئی سوچا کہ یہ کتابیں وغیرہ پڑھ لی، کبھی کبھار اکتاہٹ سی ہو جاتی ہے زندگی میں کہ کیا یہ 16 سال گزارے ہیں ہم نے۔ عمر اب 30 سال ہو گئی ہے سر۔ جب 30 سال کا سر نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ گھر پہ سر بیٹھنا ایسے ہے، والدین کی طرف دیکھتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کام پہ تو دل میں خیال آتا ہے کیا یار یہ زندگی ہے۔ گھر پہ بیٹھنے کے لیے ہم نے وہ کی ہے 16 سالہ تعلیم، کچھ کرنے کی سر، لیکن امید نہیں ہوتی سر، کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، تو کئی دفعہ سر ایسے ہوتا ہے کہ خود سے نفرت ہونے لگتی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک سر گھر پہ بیٹھنا، وہ سمجھے کہ ایسے ہے سر جسے ہم عام زبان میں ویلے لوگ کہتے ہیں سر، کھا لیا پی لیا سو لیا، یہ تو نہیں، ضمیر اندر سے جائے وہ ملامت کرتا ہے کہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں، کچھ کریں۔ دوسروں کو دیکھتے ہیں جی، انہوں کے جی بچے یہ کہ یہ والدین کو یہ سپورٹ کی ہے، تو ہمارے پھر دل میں یہی خیال آتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے یہ سپورٹ کی ہے، تو اب ان کا ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں، لیکن اپنی حالت کو دیکھتے ہیں تو سر وہ رونا آ جاتا ہے کہ اگر ٹھیک ہوتے تو شاید دیہڑی پہ چلے جاتے، ایسے تھوڑی تھا کہ گھر پہ بیٹھ جاتے تھے، تو سارا دن سر یہی ہے۔ پہلے بچے آ جاتے تھے ٹیوشن پہ، وہ اب 1 ماہ ہو گیا، وہ بھی ان کے پیپر ہو گئے ہیں، اب کچھ بھی نہیں گزر رہی ہے۔ ہاں جی گزر رہی ہے سر، لیکن سر گزر ایسے رہی ہے کہ جیسے اب اندر ہی اندر سے کوئی وہ نا امیدی ہے ختم سر۔ ہو رہا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، جیسے کہ اندر سے بالکل ہی ختم ہونے کو جا رہے ہیں سر۔ پھر یہی ہے کہ پھر اللہ کا ڈر نظر آتا ہے سر کہ شاید کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے، کیونکہ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے سر۔ کبھی کبھار تو یقین اٹھنے کو سر ایمان جو ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے، بے ایمان ہو ڈگمگا جاتا ہے سر۔ تو سر بس یہی ہے امید کہ اب میری آواز کو سر پلیٹ فارم پر اجاگر کیا جائے۔ تو کبھی ایسی باتیں ہوئی ہیں گھر میں کہ جہاں سے آپ کو لگا ہو کہ یار میں نے جو ہے نا اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی، آگے کچھ نہیں ہو رہا؟ جی سر بالکل، کئی لوگ میرے رشتہ دار ماموں وغیرہ بھی ہیں، انہوں نے بھی آ کے میری امی کو کہا ہے کہ آپ نے اس پہ جو اتنی توجہ دی تھی دوسرے وہ کر لیتے کہ کچھ شاید وہ بن جاتے، اس پہ آپ نے 16 سال وہ کیے ہیں۔ تو والدہ پھر بڑی ڈسہارٹ ہوتی ہیں، تو مجھے بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ حق نہیں بنتا ان کا کہ یہ بات آ کر کرے۔ وہ دیکھیں اس وقت کیا جذبات ہوتے ہیں آپ کے؟ بس اس وقت یار یہی ہے کہ خود کو ختم کر لیں سر، یہی ہوتا ہے انسان کے، بس وہ کرنے پھر یہی ہے کہ میں اگر کر گیا تو میں تو ایک شخص ہوں پوری فیملی کے لیے سر، خاندان نظر آتا ہے، اس وجہ سے وہ بھی نہیں سر خودکشی بھی نہیں کر سکتے، حکم نہیں ہے سر، لیکن کچھ کر بھی جاتے ہیں، لیکن یہ پھر ضمیر جو ہے وہ اندر سے آواز دیتا ہے
کہ نہیں लोگوں کی باتوں کو نہیں دل میں لینا چاہیے. لوگ تو کہتے رہتے ہیں کوئی ایسا کریں اقدام, لوگ فخر کریں آپ کو, ایسے ایسا کام کر جائے. دیکھیں نا امیدی تو جو ہے نا گناہ ہے, کہ آپ جو ہے نا مایوسی گناہ ہے. ہاں جی, آپ امید رکھیں, اللہ سے امید رکھیں, جہاں اللہ یہاں تک لے کے آیا آگے بھی آپ کو سوچ کے رکھا ہوگا. یہی سر امید ہے کہ اللہ کی امید ہے کہ جہاں تک لے آیا آگے بھی وہی لے کے جائے گا. پہلے بھی اس نے مشکلات نہیں آنے دی, اب یہ ہے کہ کٹھن راستہ ہے تو یہ بھی گزر جائے گا سر. تو زاہد جب آپ باہر نکلتے ہیں باقی لوگوں کو کام کرتا دیکھتے ہیں یہاں, ہاں جی سر, اس وقت کیا جذبات ہوتے ہیں؟ سر میرے لیے اس وقت یہی جذبات ہوتے ہیں جیسے میں کر سکتا ہوں, اگر مجھے موقع ملے تو میں سر بہت سارا کچھ کر سکتا ہوں بیٹھ کے, کیونکہ اب چلنے والا پھر کام تو میرے لیے نہیں ہوگا, مجھے پتا ہے کہ اگر یہ میں کہوں بھی کہ یہ میں کام کر سکتا تو یہ میرے لیے شرمندگی ہے, کیونکہ میں نہیں کر سکتا. جو میرے لیے کام نہیں ہے وہ میں نہیں کہوں گا, جو میرے لیے بیٹھ کے کام ہے وہ میں کر سکتا ہوں. جیسے کہ اب کمپیوٹر آپریٹر ہے, کمپیوٹر کی جاب ہے, میرے لکھ لکھائی کا کام ہو جائے, سپروائزر کی پوسٹ ہو جائے, نگرانی کر سکتا ہوں بیٹھ کے, حکم وہ جو ہے کر سکتے ہیں. سی ایم صاحبہ سے میری درخواست ہے کہ وہ کریں, اگر میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے تو اب والد صاحب بھی نہیں ہے سر پہ, تو یہ بھی بڑا صدمہ ہے. اب یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے کچھ کیا جائے تاکہ میں اپنے گھر کا سہارا بن سکوں. والدین نے اتنی وہ کی ہے میرے لیے ایفرٹس, تو میرا بھی اب حق بنتا ہے کہ کچھ کر کے دکھاؤں ان کو بھی, اور یہ ہے کہ اچھا شہری بن سکوں معاشرے میں. تو ناظرین, یہ زاہد مختار ہم سب کے لیے ایک موٹیویشن ہے, ایک مثال ہے کہ جس طرح انہوں نے ایم اے کی ہے. یقیناً یہ ایک نارمل پرسن کے لیے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے, مگر انہوں نے ویل چیئر پہ سفر طے کر کے یہ اپنا جو ہے نا کامیابی کا جھنڈا گاڑا ہے. آگے بھی کوششیں جاری ہیں ان کی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایسا انیشیٹو لیا جائے گا کہ یہ باقی لوگوں کے لیے بھی اس طرح کی موٹیویشن بنیں گے کہ دیکھیں میں نے تعلیم حاصل کی تو میرے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں ان کا بوجھ کیسے ہلکا کیا گیا, میری سرپرستی کیسے کی گئی, اور آج میں ایک باعزت جاب کر رہا ہوں, روزگار کر رہا ہوں, اور آج میں باقی لوگوں کے لیے بھی موٹیویشن ہوں. اپنے میزبان اسد محمود کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیں اسد محمود سپیکس. اللہ نگہبان.